بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا اسمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا منيس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني مغلوب فانتصر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي اللهم إني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأيدنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم ارفع عنا القحط والغلا والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم ارفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير آجل في لطف وعافية. وصلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی
تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اے اللہ، ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تجھے تو معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً اے اللہ، ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تیری اطاعت اور فرما برداری کی ہر وقت توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب اور کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، اے اللہ، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ، محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ، اپنے ایمان و یقین سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص اور الہیت سے، زہد و ورع سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے ہم کو مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری اے اللہ روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے
ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ اس وقت دنیا جس مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ ایک چھوٹا سا جرثومہ اللہ جس نے پورے عالم کو اللہ تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، اللہ تیری قدرت کو سبوں نے دیکھ لیا، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اس بلا کو اٹھا لے۔ اللہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے پورے عالم کے اندر جو امراض، جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ اس کو اٹھا لے۔ اللہ صحت کو عام فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تیرے بندوں کی حقوق کی ادائیگی میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی تلافی کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ نمازوں کا اے اللہ اہتمام نصیب فرما، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور و معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے اے اللہ جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت رحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگیوں کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔
اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک اور جذبہ اخوت کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہندوتو کے علم برداروں کی ساری سازشوں کو الٹ دے، اے اللہ الٹ دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی و دینی مراکز کی، اور تیرا کام، تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفایت فرما۔ اللہ مدارس عربیہ اور مکاتب قرآنیہ میں تعلیمی سلسلوں کو جاری فرما دے، مساجد کے اندر باجماعت نماز سنت کے مطابق جاری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مدت ہو گئی، اے اللہ مسجد کی جماعت سے محروم ہیں، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل دنیا میں سے نہ بنا، اہل آخرت میں سے بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی، تیرے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی، تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی، وہ سب ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ملک میں مختلف خطوں میں تیرے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ اللہ عطا فرما دے، محض اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ